بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کراہت شروع المأموم فی نافلۃ بعد شروع المؤذن فی اقامت الصلاۃ سواء كانت النافلة سنت تلك الصلاة او غیرہا۔ مؤذن جب نماز کی اقامت کہنی شروع کرے تو مقتدی کے لیے ہر قسم کے نوافل پڑھنے مکروہ ہیں، وہ چاہے اس نماز کی سنت ہو یا کوئی اور نفل نماز۔ ہم چونکہ ان منہیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے، تو اس میں ایک وہ مکروہ کام اور منع شدہ کام بتایا گیا کہ جب مؤذن اقامت کہہ رہا ہو تو اس وقت میں کوئی بھی نفل نہیں پڑھنے، خواہ ان نوافل کا تعلق نماز ہے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اسی وقت کی وہ سنت یا نوافل ہی کیوں نہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر فرض نماز کے سوا کوئی نماز صحیح نہیں۔ تو اس میں یہ کہ سنت یعنی فجر کی جو سنت ہے اس کے علاوہ دوسری سنتوں کو پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ رکوع سے پہلے امام سے مل جائے تو صحیح، ورنہ سنتوں کو مؤخر کر دے، بعد میں پڑھ لے، اور اس بات پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک فجر کی سنت بھی اقامت ہو جانے کے بعد پڑھنا مکروہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ سنت مسجد سے باہر پڑھی جائے یا کم از کم امام سے دور ہو کر پڑھنا چاہیے، اور فجر کی سنت پڑھنا چاہیے جب تک فرض کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملنے کی امید ہو۔ حضرت ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت حدیث کے حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی جو اس حدیث میں فرمایا کہ جب مؤذن اقامت کہہ دے تو پھر اس وقت کوئی سنتیں نہ پڑھیں، تو فجر کی سنتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوہا، یعنی ان فجر کی سنتوں کو پڑھو اگرچہ تمہیں لشکر ہانکے۔ حضرت ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں تمام سنتوں سے زیادہ اہمیت والی ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسن کی روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی سنتیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تو فجر کی سنتوں کی خاص فضیلت ہے، اس لیے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ بھی اس حکم میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ باب کراہت تخصیص یوم الجمعۃ بصیام او لیلتہ بصلاۃ، یعنی جمعے کے دن روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرنے کی کراہیت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جمعے کی رات کو راتوں میں قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ ہی دنوں میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعے کا دن ان دنوں میں آ جائے جس میں تم میں کوئی روزہ رکھتا ہے۔ مسلم نے اسے روایت کیا۔ تو اس حدیث میں جمعے کی رات کا قیام اور جمعے کے دن کا روزہ رکھنا منع فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاص تاریخ کو روزہ رکھنے کا معمول ہو اور وہ تاریخ جمعے ہی کے دن پڑ رہی ہو
تو اب جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں مختلف وجوہات بیان فرمائی گئی۔ مثلا ایک یہ کہ جمعے کے دن روزہ رکھنے میں خاص ثواب کا اعتقاد ہو تو اس صورت میں منع ہے۔ دوسرا، حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کا منشا فساد اعتقاد ہو تو نہیں رکھنا چاہیے، اگر فساد اعتقاد نہ ہو تو رکھ لے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لے۔ تو اس میں صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا، اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد روزہ رکھنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ علامہ نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن دعا، ذکر، نفل وغیرہ ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کو منع فرمایا تاکہ یہ عبادات اچھی طرح ادا ہو سکے، جیسے کہ عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جمعے کو احادیث میں یوم العید کہا گیا، جیسا کہ آتا ہے کہ جمعے کے دن عید کا دن ہے تو اس عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس لیے کہا کہ تعظیم میں یعنی جمعے کے دن کے تعظیم میں مبالغہ نہ ہو جائے، اور اس مبالغہ سے منع کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ جمعے کے دن کو مخصوص نہ کیا جائے روزے کے لیے، جیسے کہ یہود نے ہفتے کے دن اور نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنے لیے مخصوص کر دیا اور اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا شروع کر دیا۔ تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں مسلمان اسی طرح سے اس دن میں بھی مبالغہ نہ کرنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس وجہ سے منع فرمایا۔ وعن محمد بن عباد قال سألت جابر رضی اللہ عنہ انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ قال نعم متفق علیہ۔ حضرت محمد بن عباد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کو منع فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، متفق علیہ۔ تو اس میں آپ نے یعنی جواب میں نعم کہا۔ نعم کلمہ ایجاب ہے اور اس میں 4 لغت ہیں، نعیم، نعم، نعام، نعم، اور یہ 4 معنی میں آتا ہے۔ خبر کے بعد واقع ہو تو حرف تصدیق ہے، جیسے قائم زید، اس کے جواب میں نعم ہو تو اس کے معنی ہے کہ زید قائم ہے، اور اگر امر اور نہش کے بعد یہ واقع ہو تو یہ حرف وعد ہوگا، جیسے اضرب زیدن، اس کے جواب میں نعم آئے گا، اور اگر استفہام کے بعد واقع ہو تو حرف اعلام ہوگا، جیسے اقام زیدن، تو اس کے جواب میں نعم ہوگا، اور جب صدر کلام میں واقع ہو تو یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، جیسے نعم ان ربی قادر۔ بہرحال یہ تو نعم کے بارے میں ہو گیا۔ تو یہاں پر جمعے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں فقہاء کے مذاہب بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن روزے کے بارے میں فقہاء کے 5 مذاہب ہیں۔ اول، ہر حال میں جمعے کا روزہ مکروہ ہے، یہ مذہب حضرت ابراہیم نقی، زہری، مجاہد وغیرہ کا ہے۔ دوم، ہر حال میں اباحت ہے کہ مکروہ ہی نہیں، یہ مذہب امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ سوم، اگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کو روزہ رکھ لیا جائے تو مکروہ نہیں ہوگا، اور یہ مذہب ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ وغیرہ کا۔ اور اسی طرح
امام ابو یوسف اور طاؤس وغیرہ کا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اسی کے بارے میں ہے، یعنی اگر ایک دن یا پہلے یا بعد کا روزہ رکھ لیں تب مکروہ نہیں ہے۔ اور چوتھا مذہب یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے میں، ہفتے کے بعد یا آئندہ ہفتے میں جمعے کے دن کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ لیا تو اب جمعے کے دن کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، اگر پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھ لے تو اب جائز ہوگا۔ یہ مذہب ہے ابن حزم وغیرہ کا، اور شامی جو احناف کی مستند فقہ کتاب ہے اس میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مستحب لکھا ہے کہ اب فساد عقیدہ نہیں ہے، اس لیے جمعے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وعن ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یوم الجمعۃ وہی صائمہ فقال اصمت امسی قالت لا قال تريدين ان تصومي غدا قالت لا قال فافطري رواہ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن تشریف لائے، جبکہ وہ روزے سے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کر لو۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں مخصوص طور سے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو توڑنے کا بھی فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو، کیونکہ وہ ہفتے اور اتوار کو مخصوص کر لیتے ہیں عبادت کے لیے اور اسی دن کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نے سب دنوں کو عبادت کے لیے برابر فرمایا۔ کسی دن کو بھی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنے سے یہود و نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جب عقیدہ صحیح ہو گیا تو پھر آپ نے صرف جمعے کے دن کا خود روزہ رکھا، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھتے ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرمت جو ہے یہ ابتدا میں تھی، بعد میں نہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ اس صورت میں حرمت ہے کہ اسی دن کو خاص سمجھ لیا جائے عبادات کے لیے اور باقی دنوں کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھیں۔ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے اس طرح سے کیا کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دن کو اتنا خاص کر لیتے کہ بس کہتے عبادت کا اجر و ثواب اسی میں زیادہ سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ دن میں تو زیادہ ثواب ہی نہیں۔ تو اس طرح کا طریقہ اختیار کرنے سے یعنی غلو کرنے سے اسلام نے منع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر ان کاموں سے بچائے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔